اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل، اور تم جب انہیں دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ کرتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کا ذکر فرمایا، اور خصوصاً جو چار یار نبی پاک علیہ السلام کے جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کی شان والذین معہ اور ان کے ساتھ والے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کافروں پر بڑے سخت اشداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ کرتے، اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو ہر صحابی رہا، تو والذین معہ اور ان کے ساتھ والوں سے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد کیوں لیا؟ تو یاد رکھیے گا، ہم نے نہیں لیا، مفسرین نے لیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بے شک ہر صحابی یوں تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جتنا ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا کسی صحابی کو نہیں آیا۔ وہ اس طرح کے عالم حروا میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، دنیا میں جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، جوانی میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، بڑھاپے پہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہجرت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تکلیفیں اٹھانے میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، مشقتیں برداشت کرنے میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، حق کی دعوت دینے میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب نماز کا حکم آیا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی ساتھ تھے، جب جماعت کا حکم آیا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی ساتھ تھے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی تو غار ثور میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، مسجد نبوی میں بھی ساتھ تھے، مسجد قباء میں بھی ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تو ہر جہاد میں صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد آج مزار میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ یوں تو ہر صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جتنا ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا اتنا ساتھ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے رب نے حق فرمایا والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔